ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توكل على الله وقال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام اور میرے دینی اور ایمانی بھائی اور دوستوں، جب ہم دنیا کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے اور دنیا کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے اخبارات کو پڑھتے ہیں اور میڈیا کو سنتے اور پڑھتے ہیں تو بالکل مایوسی پیدا ہوتی ہے. کوئی یہ خبر بھی ہم کو ایسے نہیں ملتی جس کو پڑھ کر کے خوشی ہو، سکون اور اطمینان ہو اور کسی بھی طرح کا آدمی کو اطمینان کی کیفیت حاصل ہو. ایسی کوئی خبر نہیں ملتی. کوئی بھی آپ اخبار اٹھا کر کے دیکھیے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی لڑائی ہے، کوئی فساد اور بگاڑ ہے اور کوئی تعصب ہے. اور اخبارات کے علاوہ اور جنرل میڈیا کے علاوہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے سے بھی مایوسی ہوتی ہے. اور یہ مایوسی ہر اعتبار سے اور ہر طرح سے محسوس ہوتی ہے. کاروبار کے اعتبار سے بھی مایوسی اور دین کے اعتبار سے بھی مایوسی، ہر اعتبار سے مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے. لیکن اخبارات کو ہٹ کر اور دنیا کی خبروں سے ہٹ کر جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو پڑھتے ہیں اور ان کو ہم سنتے ہیں تو اس میں مایوسی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہاں توکل ہی توکل ہے، ایمان ہی ایمان ہے، یقین ہی یقین ہے. ذرا غور فرمائیے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تنے تنہا اللہ کی توحید کی دعوت کو لے کر کے کھڑے ہوئے، اس وقت ہر طرف دشمنی کا عالم تھا، دشمنی کا ماحول تھا اور وہ لوگ دشمنی کرنے والے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے جاننے پہچاننے والے لوگ تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق الامین کہہ کر کے پکارتے تھے. نام لے کر کے پکارنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سمجھتے تھے، بلکہ الصادق الامین کہتے تھے. لیکن جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف بلایا اور دین کی طرف دعوت دی، شرک اور بت پرستی سے لوگوں کو روکا، تو وہی لوگ جو اپنے تھے اور جانے پہچانے تھے اور خاندان والے اور رشتے ناطے والے تھے، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. اور دشمن بھی ایسے ہی نہیں بلکہ جانی دشمن، عدو مبین، سخت دشمن، سخت ترین دشمن آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے. لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دشمنی والے ماحول میں بھی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اللہ کے توحید کی طرف دعوت دی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، بھروسہ کیا. چنانچہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے بات بیان فرمائی. سارے انبیاء کی یہی کہانی ہے، سارے انبیاء کے یہی قصے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی پیش آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توحید کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اور حکمراں تھا فرعون، اس نے اور اس کے کارندوں نے اور اس کی پوری حکومت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت برا کرنا چاہا. اور ان کی جو قوم بنی اسرائیل تھی، فرعون
چکی میں پستے پستے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا توکلوا علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو قوم نے اسی ایمانی جوش اور ولولے کے ساتھ جواب دیا اور کہا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہم نے اللہ ہی پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کا نشانہ نہ بنا۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام کی یہی کہانی ہے، یہی قصہ ہے کہ انہوں نے اللہ پر توکل کیا۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کے معنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لیے جد و جہد نہ کی جائے، کوئی کوشش نہ کی جائے، چپ چاپ بیٹھے رہیں، اللہ کو جو کرنا ہے اللہ وہ کریں گے، ہم کو کوئی جد و جہد کرنے کی اور کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے توکل سمجھتے ہیں۔ یہ توکل نہیں، یہ بے عملی، بے عملی کو توکل نہیں کہتے۔ اگر کوئی جد و جہد کرنا نہ ہوتا اور کوئی کوشش کرنا نہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائی، انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صعوبتیں، مصیبتیں جھیلی، پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ تو اگر جو ہے اللہ پر توکل کرنے کا مطلب جد و جہد نہ کرنا، کوشش نہ کرنا اور اللہ ہی سب کچھ کر دے گا، اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر جو ہے اسلام کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں وہ احکامات نہ دیے جاتے۔ ذرا سوچئے کہ بدر کا واقعہ پیش آیا، احد کا واقعہ پیش آیا، حنین کا واقعہ پیش آیا، دشمنوں کے ساتھ بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اگر اللہ پر توکل یہی کہلاتا کہ کچھ کیے بغیر بیٹھ جاؤ اللہ سب کچھ کر دیں گے، تو نہ بدر کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے مقابلے کے لیے نکلتے، نہ وہ حج میں نکلتے، نہ غزوہ حنین میں نکلتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کوشش کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور دشمنوں کے مقابلے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ گئے اور یہ دعا فرمائی کہ اللہم ان تولد هذه العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، یہ گنے چنے چند افراد ہیں، اگر یہ ہلاک کر دیے جائیں اور ان کو ہلاک کر دیا جائے تو پھر روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ آدمی کو جد و جہد کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کاروبار کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی آدمی کو جد و جہد کرنا چاہیے۔ جد و جہد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں مشہور مقولہ ہے، دکنی مشہور مقولہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہے تو بولتے ہیں ہاتھ ہلا رہے، یعنی آدمی کو جد و جہد کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، اسی کا نام توکل ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ تو بہرحال میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے حالات کو جب ہم دیکھتے اور پڑھتے ہیں اخبارات میں، میڈیا میں، تو ہر طرف مایوسی نظر آتی ہے، ہر طرف مایوسی، کوئی خبر بھی ایسی نظر نہیں آتی جس سے آدمی مجھے پڑھ کر کے سن کر کے اطمینان ہو، سکون ہو اور آدمی کو چین حاصل ہو، بلکہ آدمی کے اندر مایوسی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ انعام کیا ہے کہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ایمان اور یہ یقین اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ مسلمان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیل لیتے ہیں، پہاڑوں جیسی مصیبتوں کو وہ ان کا مقابلہ کر جاتے ہیں اور ان کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ پر ایمان نہ ہو، اللہ پر بھروسہ نہ ہو، اللہ پر توکل
سے مایوس نہ ہو، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ جو ایمان سے محروم ہوتے ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اخبارات پڑھیے، میڈیا کو سنیے آپ۔ میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، ابھی جو بجٹ آیا اس بجٹ کی بحث کو میں سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ اس میں جو ہے ایک بجٹ کے اندر حکومت کی طرف سے اس بات کا بھی جو ہے یہ کیا گیا ہے کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جا رہے، انزائٹی کا شکار ہوتے چلے جا رہے، کاہے کی وجہ سے؟ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے، ملازمت کے نہ ہونے کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے جو ہے ماہرین نفسیات کو رکھا جا رہا ہے، شعبے قائم کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ، خاص طور سے جب کورونا آیا ہے اور کورونا کے بعد جو دنیا کے اندر حالات آئے ہیں، ہمارے ملک ہی میں نہیں، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک، یورپ، امریکہ، جرمنی، فرانس، یہ ترقی یافتہ خوشحال دولت مند ممالک ہیں، یہاں کے لوگ بھی ڈپریشن کا شکار، انزائٹی کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے اور بے سکونی کا شکار ہے، مایوسی کا شکار ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو انزائٹی اور ڈپریشن میں آ کر کے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ حالات کو دیکھ کر کے صفر نہیں ڈالتا، وہ حالات کو دیکھ کر کے حالات کے حوالے نہیں ہو جاتا، بلکہ جیسے بھی حالات آتے ہیں ان حالات میں جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت سے جی نہیں چراتا، جد و جہد کرنے سے جی نہیں چراتا، لیکن اپنے عمل پر وہ اعتماد اور بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جاتا، سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے خود اعتمادی۔ خود اعتمادی بہت اچھی چیز ہے اگر اسے توکل کے معنی میں لیا جائے، یعنی آدمی محنت کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے۔ اس معنی میں اگر جو ہے خود اعتمادی کو لیا جائے تو بہت اچھی اور عمدہ چیز ہے، لیکن یہ خود اعتمادی جسے ہم اردو کے اندر بولتے ہیں، یہ غرور اور انانیت کے قریب ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنی تدبیر پر بھروسہ ہوتا ہے، اگر وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش کے مطابق نتیجہ نکلتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری تدبیر کی وجہ سے ایسا ہو گیا، میری کوشش کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو وہ سارا کریڈٹ اپنی تدبیر کو اور اپنی کوشش کو اور اپنی جد و جہد کو قرار دیتے ہیں۔ یہ خود اعتمادی جو ہے یہ غرور اور انانیت ہے۔ اس لیے ایسی خود اعتمادی نہیں چاہیے، بلکہ کیا چاہیے؟ خدا اعتمادی چاہیے۔ خود اعتمادی اگر غرور کے معنی میں ہو، انانیت کے معنی میں ہو، تو یہ خود اعتمادی آدمی کو لے کر کے ڈوب جاتی ہے۔ لیکن خود اعتمادی توکل کے معنی میں ہو کہ آدمی محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، تو اسی کا نام خدا اعتمادی۔ تو ہمارے اندر خدا اعتمادی ہونی چاہیے۔ تو جب خدا اعتمادی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے، خدا اعتمادی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو حالات کو ہم جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے بنگلور کے اندر ہی دیکھیے جگہ جگہ پر کیا کیا حالات ہو رہے ہیں، اور اداروں کو لے کر کے، حجاب کو لے کر کے مسلم بچیوں کو تعلیم گاہوں سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کئی مسلح گاہ ہے، مسلح گاہ کے اندر نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، کئی موب لنچنگ ہو رہی ہے، جگہ جگہ قدم قدم پر جو ہے مشکلات، پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتے چلے جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ سے ڈر کر کے گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستے نکالتے چلے جاتے ہیں، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اسے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بھی کوئی آپ کو کام کرنا ہو، دینی کام، دنیاوی کام، کاروبار، تجارت، ملازمت یا کوئی دینی
اور دینی کام کرنا ہو وشاورہ، تو مشورہ کرو۔ جو اصحاب مشورہ ہیں اور اصحاب رائے ہیں، جو اچھا مشورہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے مشورہ کرو۔ ہر کوئی آدمی بھی جو ہے مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوتا، مشورے کے لائق مختص لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے مشورہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لو مشورہ کرنے کے بعد، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ پر بھروسہ کرو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا پیارا بنا دیتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرتا ہے فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ومن یخذلکم، اور جس کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، فمن ینصرکم من بعدہ، کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اس لیے اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی محنت کرو، جدوجہد کرو۔ حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو مایوسی نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں تو یہ مایوسی چھٹ جاتی ہے۔ اللہ قادر ہیں، اللہ مقتدر ہیں، اللہ قادر مطلق ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اس لیے چاہے دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، آدمی کو مایوسی کا شکار ہو کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جو کچھ اپنی طرف سے محنت ہو سکتی ہے وہ کر گزرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری محنتیں فرماتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے، اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، اے اللہ ہم نے اپنی سی کوشش کر لی ہے لیکن بھروسہ تیری ذات پر ہے۔ التوکل من اللہ، السعی منا والاتمام علی اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے کسی بھی اعتبار سے مسلمان کو مایوس نہیں ہونی چاہیے، حالات کیسے ہی کیوں نہ آ جائیں، آدمی کو جو ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنی چاہیے، اور دین کے اعتبار سے بھی آدمی کو جو ہے محنت کرنی چاہیے۔ یعنی دین اسلام کیا ہے، جہاں تک ہمارے بس میں ہے اور ہم جانتے ہیں لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں، دین اسلام کا تعارف کرائیں، اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق کو پیش کریں، لوگوں کی مدد کریں، اور لوگوں سے ڈر کر کے نہیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کریں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہونے سے پہلے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے فرشتوں سے واقف نہیں تھے اور کبھی ان کا سامنا نہیں ہوا تھا، تو بہت بڑی جو ہے ایک شخصیت کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اپنی جان کے بارے میں خوف آپ کو ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے ساتھ گھر آئے، آپ کے بدن پر کپ کپی لرزہ طاری ہو گیا اور بدن کے اندر ایک سردی کی اور کپ کپی کی لہر دوڑ گئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر اڑائی اور چادر اڑا کر کے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی اور اپنی جان کا خطرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اس لیے کہ آپ فقیر آدمی کو کموا کر کے دیتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، لوگوں کی مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو قدرتی آفات آتے ہیں، زمین اور آسمانی جو آفتیں آتی ہیں، بارشوں کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے اور مختلف حادثات کی وجہ سے جو حادثات پیش آتے ہیں، ان میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گی۔ تو جو لوگوں کے کام آتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرے گی۔ اپنی نافیت کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرنا ہے، لوگوں کا تعاون کرنا ہے، لوگوں کی نصرت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی معین اور مددگار بن جائے گا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اس دنیا کے اندر دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے جد و جہد کرنے سے آدمی کو ہاتھ میں اٹھانا چاہیے، مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو محنت کرنا چاہیے،